کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک کمزور بکھری ہوئی قوم جس کے پاس نہ دولت تھی نہ فوج نہ سلطنت صرف ایمان تھا، وہ کیسے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن گئی؟ یہ کہانی ہے امت مسلمہ کے عروج کی، ایک ایسی امت جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا اور انصاف، علم اور قیادت کا نیا باب رقم کر دیا، اور اب ایک جہالت بھری دنیا میں جی رہا تھا۔ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن، عورتیں بے قدر، طاقتور کا راج اور کوئی نظام نہ تھا۔ ایسے میں 40 سال کے ایک سچے ایماندار انسان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں وحی نازل ہوئی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف ایک آیات نہیں تھی بلکہ صدیوں کے اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن تھی جس نے پوری دنیا میں جہالت کے اندھیرے میں روشنی جلائی۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید جیسے عظیم لوگ ایمان لائے اور یوں ایک نئی امت کی بنیاد پڑ گئی۔ قریش نے مزاحمت کی، ستم ڈھائے، بائیکاٹ کیا، تشدد کیا، مگر یہ پیغام رکنے والا نہیں تھا۔ اسلام دبایا گیا مگر بجھایا نہ جا سکا۔ طائف میں پتھروں کی بارش برداشت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا، وہ آسمانوں پر بلایا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ راستہ کٹھن ہے مگر انجام روشن۔ یثرب کے کچھ روشن دلوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی اور نبی علیہ السلام نے ان کی دعوت پر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت صرف جسمانی تبدیلی نہ تھی، یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ محمد اور اس کے پیروکار اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ ہجرت کر گئے، جن کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی بنی، جو صرف عبادت کا مقام نہیں، ایک تربیتی مرکز تھا جس کی روشنی کی کرنیں دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئیں۔ مہاجر و انصار کو بھائی بنایا گیا، خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ بن گیا، جس نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک لشکر کو جنم دیا۔ اس لشکر نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے قدم جمائے اور اسلام کے پرچم کو لہراتے رہے۔ دستور مدینہ لکھا گیا، دنیا کا پہلا معاہدہ جو مذہبی، سیاسی اور سماجی انصاف کی بنیاد بنا۔ یہ تھی امت مسلمہ کی پہلی ریاست جہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہوئی۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں پیش آنے والی جنگ، جس میں صرف 313 مسلمان تھے، نہ گھوڑے نہ ہتھیار، مگر ساتھ تھا اللہ کا وعدہ، جس سے 1000 قریش کو شکست ہوئی۔ یہ ایمان کی جیت تھی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آنے والی جنگ، جس میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی، مگر سیکھا کہ اگر اطاعت میں لغزش ہو تو اللہ کی مدد بھی رک سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مگر امت کو سکھایا گیا تم ہی بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آنے والی جنگ، جس میں مسلمانوں نے خندق کھود کر دفاع کی نئی تاریخ رقم کی، یہ محض جنگ نہیں تھی، دانشمندی اور اتحاد کی علامت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، ایران، حبشہ، مصر کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ گویا امت مسلمہ اب صرف مدینہ کی ریاست نہیں، ایک عالمی مشن بن چکی تھی۔ صلح حدیبیہ صحابہ کو کڑوا لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتح ہے، اور واقعی 2 سال بعد فتح مکہ اسی معاہدے کے برکت سے ہوئی۔ دشمنوں کے دل کانپ گئے، مگر نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جس نے خون بہایا اسے بخش دیا، جس نے ظلم کیا اسے گلے لگایا۔ یہ فتح دلوں کی تھی، زمین کی نہیں۔ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے زندگی کا آخری حج کیا، اور 9 ذی الحج 10 ہجری کو ایک ایسا خطبہ دیا جس میں اسلام کا مکمل نظام واضح کیا۔ اے لوگو، تم سب ایک ہو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اس موقع پر قرآن کی آیات نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی اب امت مسلمہ کے پاس وحی، نظام، قیادت اور عقیدہ سب کچھ مکمل تھا۔ وہ قوم جو کبھی کعبہ کے گرد برہنہ گھوما کرتی تھی، آج وہی امت دنیا کے تخت پر بیٹھی عدل و علم کی روشنی پھیلا رہی تھی۔ یہ تھا امت مسلمہ کا عروج۔ سبسکرائب۔